بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں لب کشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی والے نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رواں دواں ہے، جس کی آج 13 تاریخ ہو چکی ہے۔ رحمت کا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، مغفرت کے عشرے میں ہم تمام لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ یہ رحمت و برکت کا مہینہ رفتہ رفتہ گزر رہا ہے، اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لہٰذا اس مہینے کی حرمت و عظمت و رفعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے حتی المقدور کوشش کریں کہ یہ ماہ مبارک کی کوئی ساعت، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی یوں ہی ضائع نہ جائے، بلکہ ہمہ وقت ذکر اللہ میں ہماری زبانیں تر رہیں اور ہمارے ہاتھ پیر سے نیک کام، خیر کے کام ہوتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے کو فرض کیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غرباء اور مساکین کی خبرگیری، ان کی امداد کا بھی حکم دیا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں زکوٰۃ کا حکم جو دیا وہ اسی کے مطابق دیا، اسی کے لیے دیا کہ ہم اللہ کی عطا سے اگر 3 وقت آرام سے سکون سے کھا لے رہے ہیں، پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں اور رہنے کے لیے بہترین مکان ہے، تو ہمارے کلمہ گو بھائی جن کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو مسلمین اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ایک بھائی خوب شکم سیر ہو کر کھائے، ایک بھائی خوب آرام و آسائش کے ساتھ زندگی گزارے، اور اس کا دوسرا بھائی، خواہ وہ اس کا پڑوسی ہو، اس کا محلے دار ہو، اس کا شہر والا ہو، اس کا رشتہ دار ہو، وہ مفلسی کا شکار ہو، کھانے کے لیے محتاج ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبرگیری کا حکم دیا ہے اور ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق بھی احادیث کریمہ میں بے شمار حکم آیا ہے۔ قرآن عظیم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو میں نے مال دیا اور اس مال سے اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو کل قبر میں وہی اس کے مال و اسباب یعنی سونے، چاندی اور جو بھی کیش کی شکل میں اس کے پاس موجود ہیں، وہ سارے کے سارے ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیے جائیں گے اور اس کی گردن میں لپیٹ دیے جائیں گے۔ اس کا ایک بار کا ڈسنا تمہیں 80 سال تک اس کی تکلیف محسوس کرائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا اس شدت، اس تکلیف سے بچنے کے لیے اور مال کی محبت اپنے دل سے کم کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مال و اسباب، مال و دولت دیے ہیں، اس کا صحیح طریقے پر اندازہ لگایا جائے۔ ہمارے پاس جتنے بھی سونے ہوں، چاندی ہے، کیش کی شکل میں ہے،
وہ سارا کا سارا اکٹھا کر کے اس کی پھر موجودہ قیمت کیا بنتی ہے، اس اعتبار سے 1 لاکھ پر 2500 روپے بنتے ہیں۔ اب آپ کا وہ جتنا لاکھ بنتا جائے، 20 لاکھ ہو جائے، 25 لاکھ ہو جائے، 50 لاکھ ہو جائے، اس طریقے پر اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ اس سے آپ کا 2 فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ حب مال یعنی مال کی محبت، جبکہ مال کی محبت اسلام میں وبال بتائی گئی ہے، یعنی یہ تمام مشکلات کا، تمام پریشانیوں کی یہ جڑ ہے مال کی محبت۔ مال کی محبت میں ہی انسان جھوٹ بولتا ہے، مال کی محبت میں ہی انسان حق تلفی کرتا ہے، مال کی محبت میں ہی انسان لوگوں سے دوری اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کر پاتا۔ تو مال کی محبت جو ہے وہ وبال ہے، تو لہٰذا اس محبت کو دل سے نکالنے کے لیے بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کی رقم سے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کرنی ہے، تاکہ وہ بھی سکون کی زندگی گزار سکیں، وقت پر انہیں بھی کھانا میسر ہو سکے، تن پہ صحیح کپڑا انہیں بھی میسر ہو سکے، اور اس کے مطابق جو وعیدیں آئی ہیں قرآن میں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ لہٰذا یہ بھی ضروری ہے۔ اور مال کا جو حکم ہے، زکوٰۃ کا جو حکم ہے، وہ سال پورا ہونے پر ہے۔ آپ کے پاس سال پورے ہو گئے، کیش یا سونے زیورات کے، چاندی کے سال پورے ہو گئے۔ سال ضروری تو نہیں کہ آپ کا رمضان میں ہی پورا ہوتا ہو، سال آپ کا شعبان میں بھی پورا ہو سکتا ہے، سال آپ کا ربیع الاول میں بھی پورا ہو سکتا ہے۔ تو اسی حساب سے اندازہ لگانا ہوگا۔ رمضان میں جو زکوٰۃ نکالنے کا جو طریقہ ہے، جو شعار بنایا ہے ہم نے، وہ اس لیے ہے کہ رمضان میں ہر نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ اگر تم نے اللہ کی راہ میں 1 دیا تو اللہ اسے 70 دینے کا ثواب عنایت فرماتا ہے، بلکہ بعض احادیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں 100 خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص 1000 زکوٰۃ نکالتا ہے تو اسے 100,000 یا 70,000 زکوٰۃ نکالنے کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا اس لیے رمضان میں یہ حکم آیا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی اہم ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کا بھی صحیح حصہ جو ہمارے پاس اللہ نے فرض کیا ہے اسے ناپیں، تولیں، اور بالکل حساب لگا کر، اگر ہمارے اوپر 10,000 زکوٰۃ نکل رہی ہے اور ہم نے 9,000 زکوٰۃ ادا کیا تو بھی ہماری زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ لیکن اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے، جس طریقے سے آپ نے قربانیوں میں سنا ہوگا کہ قربانی کے 3 ایام جو ہیں، ان 3 ایام میں اگر آپ نے قربانی نہ کر کے سونے، چاندی، ہیرے جواہرات اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، تو اللہ کو وہ اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ قربانی کرنا محبوب ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اگر زکوٰۃ نہیں نکالی، پورے مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں نکالا، 10,000 روپے زکوٰۃ آپ کے اوپر بن رہی تھی، 50,000 روپے زکوٰۃ بن رہی تھی، یہ نہ نکال کے آپ نے 20,000 روپے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، صدقات کر دیا، آپ نے 1 لاکھ روپے خیرات و صدقات کر دیا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ملے گا، لیکن آپ کی زکوٰۃ آپ کے ذمے باقی رہ جائے گی۔ لہٰذا زکوٰۃ کا مکمل حساب کیا جائے۔ زکوٰۃ کے علاوہ آپ کی زکوٰۃ 10,000 بنتی ہے، آپ اس کے علاوہ 20,000 خرچ کر دیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن زکوٰۃ کا حساب لگانا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور یہ روزہ جو کہ بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں اگلے سال پھر ملے گا یا نہ ملے گا، اگلے ہفتے ملے گا نہیں ملے گا، اس کی گارنٹی نہیں۔ لہٰذا اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے دھوپ کی تمازت کو نہ دیکھیں بلکہ رب کی عبادت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اور یہی وہ عبادت ہے جو صحابہ کرام نے تپتے ہوئے ریگزاروں میں بھی روزے رکھ کر اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے، وہاں سے کوئی بھی منگتا اگر پہنچا ہے تو خالی نہیں لوٹا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کچھ بھی کھانا اور پینا روزے کو ختم کر دیتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر روزے کی حالت میں اگر بیوی کے قریب چلے گئے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قریب جانے سے مراد ہم بستری ہے،
ایسا نہ ہو لوگ غلط سمجھ لیں، لہٰذا اس کو کلیئر کرنا بھی ضروری تھا۔ تو اس میں دو روایتیں ملتی ہیں، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کھجور کھا لیا تھا، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آقا کریم سے عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرا روزہ کیا ایسا کرنے سے ٹوٹ گیا؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، تمہارے اوپر کفارہ لازم آتا ہے، لہٰذا تمہیں اس کے عوض میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ صحابی رسول عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندہ ناچیز سے، اس کمزور ترین انسان سے جب ایک روزہ نہ برداشت ہو سکا تو پھر 60 روزے تواتر کے ساتھ، 60 روزے کنٹینیوسلی ایک کے بعد ایک رکھتے چلے جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں رکھ پاتا، میں نہیں رکھ سکوں گا، اس کی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال میں اتنی وسعتیں نہیں ہیں، کسی طریقے سے میں اپنا گزر بسر کر لیتا ہوں، میں 60 فقیروں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اجلس۔ آقا کریم کی بارگاہ دیکھیے، بندہ ایک گناہ کرتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے، پھر اس گناہ پر جو حکم سنایا جا رہا ہے اس حکم سے بھی انکار کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس کی قدرت نہیں رکھتا، میں اسے نہیں کر پاؤں گا۔ تو دوسری بارگاہیں ہوتی تو وہاں سے پھٹکار دیا جاتا، دھتکار دیا جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی دیکھیے کہ آپ نے بیٹھا لیا اپنی مجلس میں، چند ہی لمحوں میں ایک صحابی رسول حاضر بارگاہ ہوئے، ایک ٹکڑا کھجور لے کر آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیا جائے۔ آقا کریم نے اسے قبول فرما لیا۔ قبول فرمانے کے بعد جو صحابی رسول وہ تحفہ لے کر آئے تھے ان کے حق میں دعا فرمایا، اور اس کے بعد جو صحابی رسول جن کے اوپر کفارہ عائد تھا ان کو پیش کیا اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور مدینے میں جو بھی غربا اور یتامہ اور مساکین ہیں ان میں تقسیم کر دو، تمہارا اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر وہ صحابی رسول عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں ہے، مدینے میں مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے، مدینے میں مجھ سے بڑا کوئی یتیم نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جاؤ، پھر تم اور تمہارے اہل و عیال مل کر اسے کھا لینا۔ یہ ہے دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب جس کے حق میں جیسا چاہیں وہ فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس فیصلے کو قبول فرما لیتا ہے۔ چونکہ نبی کی زبان مبارکہ سے جو بات نکلتی ہے وہ بات کسی اور کی نہیں بلکہ وہ بات رب ذوالجلال کی ہوا کرتی ہے، لہٰذا ہماری اور آپ کی عین ذمہ داری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آقا کریم کے فرامین کے مطابق اور آقا کریم کا رمضان سے جس قدر استقبال کا آپ واقعہ سنے ہوئے ہیں، آقا کریم نے جس طریقے سے رمضان کو گزارا ہے ویسے رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔